لیکن میری شادی کو آپ کے سامنے یا 15 دن ہوئے ہیں، 20 دن ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. ایک انسان 20 دن میں کہتا ہے کہ یار مجھے رکھو یا میری اپنی فیملی کو رکھو، دونوں میں سے کوئی ایک آپشن کرو. تو میں اپنی فیملی کے منہ پر کچھ چپ ہوں، میں اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کچھ بات کٹا کھل گیا جے مریم اور حسن بھائی کے درمیان کیا چل رہا تھا. ایک ہفتے سے ہمیں مریم کے ولاگز کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہے تھے. حسن بھائی نے آ کر اپنی سائڈ کی سٹوری سنا دی ہے. یہ ولاگر مریم کو ہرگز ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ وہ ان باتوں کو اتنا چھپا کے رکھتی جو چھپ نہیں سکتی. خود بتا بھی رہی ہیں آپ، سٹریکس دے رہی ہیں آپ، سٹوریز ڈال رہی ہیں انسٹاگرام پہ، آپ کے ہسبینڈ بھی ڈال رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چھپا بھی رہی ہیں. میاں بیوی کے درمیان کے اس طرح کے کشیدہ حالات کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھنے والے، کمنٹس کرنے والے یا ریاکشن دینے والے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی ٹائم ریویوز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. آپ کی طرف امن شانتی کا ماحول ہوگا اور ہمیشہ قائم و دائم رہے. جناب حسن بھائی جو کہ مریم کے ہسبینڈ ہیں، ان کے چچا کے ولاگ میں ہمیں دیکھنے کو ملا، ان کے درمیان کی کچھ معاملات سامنے آئے، اسی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، 1K کے قریب لے کر جائیں. اور آپ کو ریویو کیسا لگ رہا ہے اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں اور لائکس کر کے بھی بتائیں. سب سے پہلے تو بہت افسوس ہو رہا ہے، یہ ولاگ ہمیں خانس فیملی پر دیکھنے کو ملا. اس فیملی کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے کیونکہ میں ایسے کرتی رہتی ہوں. کچھ لوگ جو گرو کر رہے ہوتے ہیں اپنے چینلز کو، نیو ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو کنٹینٹ بنانے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لیکن میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا مریم نے بھی اسی طرح اپنا ایک چینل سٹارٹ کیا تھا جس پر انہیں بولنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، انہیں کنٹینٹ بنانے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا اور مریم اس مقام تک پہنچی کہ اب ان کا سلور پلے بٹن آنے والا ہے، جس کی انہوں نے گڈ نیوز کی ایک ہمیں ٹیزر دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک بڑی ہی سیڈ نیوز سننے کو مل گئی، وہ بھی حسن بھائی کے اپنے منہ سے، کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اور نے بات کی ہے تو ہو سکتا ہے غلط ہو. اللہ کرے کہ ان کے آپس کے معاملات بالکل درست ہو جائیں. ہم یہ بالکل نہیں دیکھنا چاہتے سپریشن دو لوگوں کے درمیان جن کی شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی بمشکل ہوا ہے، ابھی اپنی رومانٹک ڈیٹ پکچرائز کر کے ہٹی ہیں، جنہوں نے ابھی اپنا روم ٹور دیا ہے اور اپنا پلان کر رہی تھیں ٹرپ. اس کے ساتھ ہی ہمیں حسن بھائی کے منہ سے سننے کو مل رہا ہے کہ وہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ یا تو وہ اپنی فیملی کو رکھیں یا مریم کو. اور ہمیں ابھی اس بات کی کلیریفیکیشن بالکل نہیں ہے کہ مریم کی سائڈ کی سٹوری کیا ہے، مریم کیا کہتی ہے. کیا ان کے ساتھ یہ وعدے وعید کیے گئے تھے کہ 1 مہینے سے پہلے ہی ہم تمہیں ایک سیپریٹ گھر میں رکھیں گے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والے حسن بھائی نے ان کو یہ خواب دکھائے تھے کہ تمہیں اپنے ارد گرد بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئے گی، ایک خالی گھر تمہیں ملے گا بالکل. یا مریم نے کوئی اور گھر دیکھ کر، کوئی اور لوگ دیکھ کر، ان کی فیملی کنڈیشنز دیکھ کر شادی کی تھی. اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں بچے بھی ہوں گے، ان کی نند بھی ہوں گی، ساس بھی ہوں گی، دیور بھی ہوگا. یہ سب باتیں کیا مریم کے علم میں نہیں تھیں؟ کیا اس کو سیپریٹ رکھنے کا کہا گیا تھا؟ یہ سب باتیں ہمیں ابھی نہیں معلوم. شادی کے شروع کے 3 سے 4 سال تو میاں بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ہوتے ہیں، کہ آپس میں ہی سمجھنے میں آپ کو 2-3 سال آرام سے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو سسرال میں قدم جمانا، اپنا ایک مقام بنانا، اپنے لیے جگہ بنانا، یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے زندگی کے ساتھ ساتھ، زندگی کی اونچ نیچ کے ساتھ ساتھ. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. پاکستانی کلچر میں، پاکستانی نظام میں جو خاندانی نظام چل رہا ہے، اگرچہ ہمارا دین اس سے مختلف ہے، دین ہمیں مکمل سپیس دیتا ہے. دین یہ تک کہتا ہے کہ آپ پہلے ہی دن اس کا کچن الگ ہونا چاہیے، اس کے رہنے سہنے کے لیے ایک جگہ پرائیویسی والی الگ ہونی چاہیے. حسن بھائی اور ان کی فیملی کی اگر بات کی جائے تو ان میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ وہ مریم کی راہ میں، اس کے کنٹینٹ کریشن کی راہ میں ہرڈل بنے ہوں، اس کو اس کا کریئر پرسیو کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوں. وہ بلکہ اس کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس ولاگ میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے مریم کا ولاگ تو دیکھا ہوگا، اس نے اب جا کے ولاگ ڈالا ہے. کہیں نہ کہیں ان کے دل میں مجھے مریم کے لیے جگہ نظر آتی ہے، لیکن مریم نے جاتے ہی جو یہ ایک سٹیپ لینے کا، ان کو ایک فیصلہ کر دینے کے موڑ پہ کھڑا کر دیا، یہ ایک تھوڑی بری بات ہے. یہ ہمیں عام طور پر نہ اپنے ارد گرد دیکھنے کو ملتی ہے، نہ ہی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنا روم ٹور، اپنی کبرڈ، اپنے شادی کے کپڑے، اپنا زیور، ہر چیز آپ اپنے آڈینس سے شیئر کر رہی ہیں. وہ آپ کی زندگی جی رہے ہیں، آپ کی آڈینس، اور آپ کو ایسے مشورے دے رہی ہے کہ وہ کسی کا بھی گھر خراب کر سکتی ہے. آپ کو کمپرومائز نہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تمہیں ہرگز اپنی صحت پر کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو باتیں اس نے بچوں والے شخص سے شادی کر لی، جبکہ وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی نند کے بچے ہیں. اگر نند کے بچے ہیں تو ان کے روم میں کیوں رہتے ہیں؟ ایسی باتیں سامنے لے کر آئی ان کی آڈینس، جس سے واقعی دو میاں بیوی اگر ان پر بات کرنے لگ جائیں نہ چاہتے ہوئے بھی، تو ان کی لڑائی ہو جائے. دیکھیں، آپ ولاگر ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ویمن ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہسبینڈ کو ہسبینڈ نہ سمجھیں، ہسبینڈ کو اور اس کی فیملی کو جو اس کی ڈیو رسپیکٹ دی جاتی ہے ہمارے ہاں، وہ آپ نہ دیں. اگر آپ ایسے کریں گی تو واقعی شادیاں کبھی بھی نہیں چل سکیں گی. آپ ایک گھر، ایک فیملی، اپنی فیملی کبھی نہیں بنا سکیں گی. عورت کے کمپرومائز سے، عورت کی سیکریفائس سے اس کی فیملیز بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں اور آگے چلتی ہیں. آپ اپنی والدہ کو دیکھیں، آپ مومنہ کو دیکھیں. آپ اپنی جو بھابھی ہیں سمینہ، ان کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کے بھائی کو لے کر وہ جرمنی چلے گئی یا وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں میں ہے.
हसन भाई को ये बहुत कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने घर के मामले को खोल कर रख दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नो डाउट अपनी प्राइवेसी को, अपने घर की चार दीवारी के अंदर की बात को खुद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मरियम सामने आ गई और उन्होंने एक अजीब तरह का ड्रामा पेश किया, बात कह भी दी और नहीं भी कही, तो उन्होंने फिर इस बात को क्लियर और खोल कर बताना ज़रूरी समझा कि मरियम तो अपने तरीके से बता रही है, अपने तरीके से लेकर चल रही है बात को, लेकिन मरियम के लिए शायद ये इतनी बड़ी बात ना हो, मरियम को लगता हो कि ये मामला सुलझ जाएंगे, लेकिन हसन भाई ने ये शो, तो इस वजह से मेरे ख्याल में हसन भाई ने आकर अपना मौक़िफ़ देना ज़रूरी समझा। और दूसरा, उनके चचा को डेली बेसिस पर मैसेजेस और ये कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि वो मरियम के बारे में, मरियम के फैंस वहाँ जाके क्वेश्चन कर रहे थे कि हसन भाई क्यों नहीं कुछ बताते, आप कुछ बताएं। अब उन्होंने अपने व्लॉग में हसन भाई को शामिल कर लिया, उनका मौक़िफ़ जो था वो सामने ले आए, तो उनकी ऑडियंस उनको कहने लग गई कि जनाब आप दूसरों के मामलात में क्यों जा रहे हैं, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। ये ऑडियंस किसी को कहीं पे भी जीने नहीं देती। देखने वो यही गए हैं कि हसन भाई ने क्या कहा, लेकिन फिर बर्दाश्त नहीं हुई उनसे बात। फैमिली के साथ एडजस्टमेंट की, फैमिली के साथ कंप्रोमाइज़ की, ससुराल में कदम जमाने की, ऐसी बातें मुझे लगता है मरियम को पसंद नहीं आती। टी टाइम रिव्यूज़ के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स फ़ौरन आ जाते हैं कि आप इस फैमिली पर क्यों कमेंट कर रही हैं, क्यों रिएक्शन बना रही हैं, जबकि एक नंबर ऑफ़ रिएक्शनिस्ट हैं जो कि इसी फैमिली पर एक एक चीज़ पर रिएक्शन बना रही हैं। आमना को इतना बुरा भला कहा जा रहा है, आयशा को बहुत कुछ कहा जा रहा है, तब ऐसा कोई कमेंट देखने को मुझे नहीं मिला, लेकिन मरियम पर और समीना पर जो मैंने रिएक्शन दिया उस पर मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि ये बहुत ही नागवार गुजरे हैं। जबकि ये एक राय है जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर कोई आपकी राय के मुताबिक नहीं चल सकता, हर एक की सोचने की लेवल आपके जैसा नहीं हो सकता। सब डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट तरह से सोचते हैं। एक परसेप्शन हर एक का होता है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको आपके घर में एडजस्ट होने की, अपनी ससुराली फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर उसको अपने व्लॉग्स में कवर करने का मशवरा देते हैं, तो ये आपके हक़ में हैं बातें, ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजरे और देखने वालों को एक अच्छा मैसेज जाए कि शादी के बाद हम किस तरह अच्छे तरीके से चल सकते हैं, ना कि ये मैसेज जाए कि शादी के 1 महीने के बाद या चंद दिनों के बाद हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर अलहदा होने की वजह से एक कपल अलहदा हो गया, सेपरेट हो गया, उनकी डिवोर्स तक हमें कमेंट्स में देखने को मिल रही हैं बातें, और उनको बाकायदा मशवरे दिए जा रहे हैं कि तुम डिवोर्स की तरफ जाना। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। अल्लाह ताला आपको हमेशा एक रखे इस कपल और खुशियाँ आपका मुकद्दर हों। आप जल्द अज जल्द इस बात को ख़त्म करें, अपनी ईगो को इतना आगे ना ले जाएं कि आपके रिश्ते पर, एक नए बने हुए रिश्ते पर जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल पर, उनकी सुन्नत पर बनाया गया है, उसके तक़द्दुस को पामाल करते हुए नज़र आएँ। यकीन मानिए ये रिएक्शन देते वक्त खुद भी यकीन नहीं आ रहा अपने लफ्ज़ों पर कि हमें तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है, जो कि अल्लाह ताला को हलाल कामों में से सबसे नापसंदीदा काम लगता है, और जिसको अल्फाज अदा करने से जब किए जाते हैं तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला का अर्श तक हिल जाता है। और शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो नहीं है कि इसको यूँ बना लिया चुटकी बजाकर और चुटकी बजाकर इसको ख़त्म कर दिया। नहीं, इसके लिए आपको पूरी एफ़र्ट करनी चाहिए, बार बार एफ़र्ट करनी चाहिए, और हर एक के पास गलती का मार्जिन होता है। आपके पास भी है, हसन भाई के पास भी है, लेकिन इनको ठीक भी आपने ही करना होता है, क्योंकि अब आप दोनों अलग-अलग नहीं है, एक हैं। आप दोनों ने एक दूसरे की बात सुनकर एक दरमियानी रास्ता ज़रूर इख्तियार करना है। आपको एक ऑडियंस फॉलो करिए, ना सिर्फ आपके ख़ानदान वालों के लिए ये बात ऑकवर्ड होगी, बल्कि आपके देखने वालों के भी दिल बहुत दुखेंगे, और अल्लाह करे कि ऐसा कुछ भी ना हो। आप लोगों के मामला जल्द अज जल्द दुरुस्त हों। हमें अगले ही व्लॉग में आप दोनों इकट्ठे नज़र आएँ, और हमें चाहिए कि आप दोनों इकट्ठे हों अगले व्लॉग में। दोनों को कोशिश करनी चाहिए, आमना और स्पेशली आंटी को और तमाम फैमिली मेम्बर्स को, जिसको बल्कि आगे बढ़ने का मौका मिले, वो इनको समझाए और इनको एक करे। मरियम की एज को देखकर और उनके रवैये को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अपनी एक ऑडियंस के कमेंट्स जो हैं, जो कि बिल्कुल उनकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं, उनके पीछे चलकर ये सब कुछ कर रही हैं। ये उनके अपने जहन की इख्तरा है, क्योंकि कमेंट्स तो उनको नहीं जीने देंगे, किसी भी हाल में नहीं जीने देते। अगर वो सब कुछ अचीव कर भी लेंगी, एक अलहदा घर में भी चली जाएंगी, तब भी कमेंट सेक्शन में उनके हस्बैंड को लेकर ऐसी ऐसी बातें आ जाएंगी कि वो फिर क्या अपना घर तोड़ने के लिए बैठ जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आपकी अपनी ये ख्वाहिश थी, आपने अपने बहनोई को देखा, अपने भाई को देखा कि वो किस तरह बीवी के पीछे चला गया उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, या आपका बहनोई कर रहा है, तो वो 2 डिफरेंट लोग हैं, उनकी डिफरेंट सोच है, उनकी डिफरेंट तरबियत है, और वो एक डिफरेंट तरह की माँ ने उनकी तरबियत किया, पाला है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपका शौहर एक डिफरेंट तरह के घर में रहा है, उसकी एक फैमिली ओरिएंटेड तबीयत है, तो आपको इस चीज़ को समझना है, और आप ही समझेंगी तो आपका जो सिलसिला है वो आगे चल सकेगा। पिछले रिएक्शन में भी यही कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई इशू मरियम की जानिब से खड़ा किया गया है और मरियम अपनी वजह से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ज़िंदगी गुजारने की वजह से अलहदा होना चाह रही है, या एक इशू क्रिएट हो गया, क्लैश बन गया हस्बैंड वाइफ में, तो मरियम पर ही सवालात उठाए जाएंगे, ना कि हसन भाई के। ऐसा नहीं है कि मरियम को कुछ भी नहीं पता था और उसने शादी कर ली, या उससे सुहाने ख्वाब दिखाए गए और उसके बाद उसके साथ धोखा हो रहा है। आजकल के ज़माने में ऐसे नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीनन मरियम इसको क्लियर करेंगी, बताएंगी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिनके ऊपर मरियम ने शादी की। और हसन भाई की तरफ से एक बात जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर
کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہتری چھپی ہوتی ہے اس میں، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری کے لیے ہی سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اس کی تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن آپ کو بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، آپ کو بھی دکھانا چاہیے کہ آپ کا ایک نیا رشتہ بنا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے آپ کو اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا مریم کو پڑے گا۔ آخر کو شادی کا بالکل شروع کا ٹائم ہے، اس میں تو میاں اور بیوی کے درمیان ایسی محبت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں، لیکن یہاں پر حسن بھائی کی طرف سے صفاقانہ رویہ نظر آیا جو کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگا، دل توڑنے والا ہوگا یقیناً مریم کے لیے، لیکن میں حسن بھائی کو بھی مشورہ دوں گی کہ آپ جائیے، اس کو لے کر آئیے، گھر میں لا کر اپنے معاملے کو سالو کیجئے، ساری فیملی کو ایک پوائنٹ پر لے کر آئیں اور پھر آگے بڑھیں۔ اور مریم کو بھی ضرور لچک دکھانی چاہیے، اپنے سسرالی فیملی ممبرس کو بھی اپنا فیملی ممبر سمجھیں، اپنی والدہ سمجھیں، عائشہ کی طرح سمجھیں، مومنہ کی طرح سمجھیں، تو ان کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ان کو اپنی بلاگنگ کا پارٹ بنائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ شیئر کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں تو بہت اچھا لگے گا۔ گھر کیسا ہے، کمرہ کیسا ہے، فرنیچر کیسا ہے، یہ سب باتیں آنی جانی ہیں، آج ایک دن یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، اگلے لمحے ان چیزوں کی کیا اوقات رہ جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہی جڑ جائیں، ایک ہو جائیں، میں بار بار یہی کہوں گی۔ آج کا ریویو یہیں تک، آپ کو کیسا لگا ریویو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کمنٹ سیکشن میں اور لائکس کر کے بتائیے، اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر دیکھ ہی جا رہے ہیں تو پھر دیکھ لیں، آپ اچھا نہیں کریں فوراً سے سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر جگہ امن سلامتی رہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔